اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك وقال ألم يجدك يتيما فآوى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم معزز بزرگ اور دوستو اور معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت کا بے حد فضل، کرم، احسان، شکر کہ جس رب ذوالجلال نے ہم سب کو اس پرفتن دور کے اندر اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائی اور مزید گفتگو کرنے کا اور سننے کا موقع نصیب فرمایا. اللہ سے دعا کرے اللہ ہمارے اس عمل کو بے حد قبول اور منظور فرمائے، ہمارے لیے دنیا کے اندر ہدایت کا، آخرت کے اندر مغفرت کا ذریعہ بنائے. بزرگوں، آج کے اس مبارک موقع پر میں آپ حضرات کے سامنے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق عرض کرنا چاہوں گا. اگر ہم سب باغور سماعت فرمائیں گے اور ان باتوں کے اوپر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی بڑا فائدہ حاصل ہوگا. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سیرت ہے جسے آج تک کوئی مکمل بیان نہیں کر سکا، جس کا حق آج تک کوئی ادا نہیں کر سکا. ہم جتنی مرضی یہ دعوے کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم معجزات بیان کریں گے، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق بیان کریں گے، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کریں گے، حقیقت یہ ہے کہ ہم ذرا برابر بھی حق ادا نہیں کر سکتے. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر حق ادا نہیں ہو سکتا تو پھر سیرت بیان کرنے کا مقصد اور مدعا ہے ہی کیا؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری مثال مصر کی اس بوڑھیا کی طرح ہے جو اپنے سر کے اوپر روئی کی گٹھلی لے کر جا رہی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے. کسی نے پوچھ لیا اما جان آپ یوسف علیہ السلام کو اس روئی کی گٹھلی سے نہیں خرید سکتی، پھر جانے کا مقصد کیا ہے؟ اس بوڑھیا نے جواب دیا میں بھی جانتی ہوں کہ میں یوسف کو اس گٹھلی سے خرید نہیں سکتی. بات خریدنے کی نہیں ہے، بات تو نام لکھوانے کی ہے. یعنی کل قیامت کے دن اللہ جب یہ پوچھے گا یوسف کے خریدار کون ہیں تو ان کے اندر میرا بھی نام آ جائے گا. ہمارا بھی سیرت کو بیان کرنے کا مقصد اور مدعا یہی ہے. 1400 سال ہو گئے ہر شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنے اپنے انداز کے اندر بیان کر رہا ہے، لیکن ابھی تک حضور علیہ السلام کی سیرت کی سمندر کی گہرائی تو دور کی بات اس کے آگے تک بھی نہیں پہنچی. اس کے باوجود بھی کچھ حضرات نے مقام و مرتبہ حاصل کر لیا. مثلا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کی سیرت کے اندر غوطہ لگایا تو صدیق اکبر بنے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غوطہ لگایا تو قاتل سے عادل بنے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غوطہ لگایا تو ذوالنورین بنے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیرت کے اندر غوطہ لگایا تو شیر خدا بنے.
امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غوطہ لگایا تو کاتب وحی بنے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غوطہ لگایا تو مفسر قرآن بنے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غوطہ لگایا تو حافظ حدیث بنے. لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آج تک کوئی حق ادا نہیں کر سکتا. میں نے جو آیت پڑھی ہے اس کے اندر اسی کے متعلق عرض کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ ہوا کہ میں اپنے آپ سے سیرت بیان کروں، ایک یہ ہوا کہ آپ اپنے انداز سے اپنی مرضی سے سیرت بیان کریں، اور ایک یہ ہے کہ کوئی بڑا مفسر، کوئی بڑا عالم، کوئی بڑا خطیب حضور علیہ السلام کی سیرت بیان کرے، اور ایک یہ ہے کہ خود حق تعالی شانہ آسمان کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرے. تو آج میں چاہوں گا جو اللہ رب العزت نے سیرت بیان کی وہی بیان کروں، کیونکہ حضور اللہ سے بڑھ کر حضور کی سیرت کوئی بیان نہیں کر سکتا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف فرما ہوئے، حضرت آدم علیہ السلام آئے، پیدائش ہوئی، اس کے بعد سیرت شروع ہوئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اس کے بعد سیرت شروع ہوئی. حضرت نوح علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، بعد میں سیرت کا آغاز ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، پیدائش ہوئی، بعد میں سیرت کا آغاز شروع ہوا. عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، پیدائش ہوئی، اس کے بعد جا کر ان کی سیرت کا آغاز شروع ہوا. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واحد وہ ہستی ہیں، واحد وہ پیغمبر ہیں جن کی پیدائش تو بعد میں ہوئی، سیرت کا آغاز پہلے شروع ہوا ہے. کیسے پہلے شروع ہوا؟ حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے سب سے پہلے آدمی اور نبی تھے. آدم علیہ السلام کا جب انتقال ہونے لگا، یعنی آخری وقت ہوا، حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے شیث علیہ السلام کو بلاتے ہیں. بلانے کے بعد وصیت کرتے ہیں. کہا بیٹے میں دنیا سے جا رہا ہوں، تمہیں ایک وصیت کرتا ہوں. کہا ابا جان ارشاد فرمائیے. آدم علیہ السلام نے کہا بیٹے جب بھی تمہیں دنیا کے اندر کسی چیز کی ضرورت پڑے تم اللہ سے مانگو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر. کہا ابا جان آپ کی بات تو مجھے سمجھ میں آ گئی، جب بھی مجھے ضرورت پڑے گی میں اللہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دوں گا، اس کے بعد مانگوں گا. لیکن مجھے یہ بتائیے یہ محمد ہے کون؟ یہ محمد ہے کون جس کا آپ مجھے کہہ رہے ہیں، جو اتنی بڑی ہستی ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں دعا کے اندر ان کا واسطہ دے کر اللہ سے کچھ چیز طلب کرنا. تو یہ محمد ہے کون؟ آدم علیہ السلام جواب دیتے ہیں میں جنت کا رہنے والا ہوں، میں نے جنت کے اندر کوئی دیوار ایسی نہیں جس پر نہیں دیکھی جس پر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لکھا ہو. میں جنت کا رہنے والا ہوں، میں نے جنت کے اندر کوئی درخت ایسا نہیں دیکھا جس کے پتے پر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لکھا ہو. اور بیٹے یہ بھی سن لے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس دنیا کے اندر پیدا کر کے نبی بنا کر نہ بھیجنا ہوتا، اس پوری دنیا کو اللہ رب العزت نہ بناتے، پوری کائنات کو نہ سجایا جاتا. یہ ساری چیزیں بنی ہیں کس کے صدقے میں؟ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے. اگر انہیں نہ بھیجا جاتا تو کچھ چیز بھی نہ ہوتی. قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، ہم نے آپ کی بات کو اونچا کر دیا، ہم نے آپ کی گفتار کو بلند کر دیا، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. اور اتنا ہی نہیں، آپ کے ذکر کو بلند نہیں کیا بلکہ آپ کے ساتھ ساتھ جو ملتا گیا، آپ کے ساتھ جو ملتا گیا ہم نے اس کو بھی اونچا کر دیا. ابو بکر تھے، نبی علیہ السلام کے ساتھ ملے، صدیق اکبر بنے. عمر پہلے قاتل تھے، نبی علیہ السلام کے ساتھ ملے، نسبت جڑی، کیا بنے؟ عادل بنے. عثمان صرف پہلے عثمان تھے، نبی علیہ السلام کے ساتھ ملے، ذو رحم بنے. علی پہلے علی تھے، نبی علیہ السلام کے ساتھ ملے، شیر خدا بنے. امیر معاویہ صرف امیر معاویہ تھے، حضور علیہ السلام کے ساتھ نسبت جڑی، کاتب وحی بنے.
ابن عباس صرف ابن عباس تھے، حضور علیہ السلام کے ساتھ نسبت جڑی، مفسر قرآن بنے۔ ابو ہریرہ تھے، نبی علیہ السلام کے ساتھ نسبت جڑی تو حافظ حدیث بنے۔ ابن مسعود صرف ابن مسعود تھے، اللہ کے نبی کے ساتھ نسبت ہوئی، محدث اعظم بنے۔ یہی تو معنی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر ہم نے آپ کی ذکر کو بلند کر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے کہا اما جان آپ ہمارے سامنے حضور کی شان بیان کریں، آپ کی سیرت بیان کریں۔ حضرت عائشہ سے کہا آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے سامنے شان بیان کریں، سیرت بیان کریں۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ لوگوں نے کہا ہاں پڑھتے ہیں۔ کہا تم قرآن کھول کر دیکھو، قرآن کے ہر صفحہ پر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن بکھرا پڑا ہے، بلکہ قرآن کے ہر لفظ پر حضور علیہ السلام کی کا حسن بکھرا پڑا ہے۔ قرآن کے ہر لفظ کے اندر حضور علیہ السلام کی سیرت موجود ہے، مگر پڑھنے والوں کی کمی ہے معاشرے کے اندر، پڑھنے والوں کی کمی ہے معاشرے کے اندر۔ سال گزر جاتے ہیں، ہمارے گھروں کے اندر قرآن بند پڑا ہے، کھولنے والا کوئی نہیں۔ سال ہفتے مہینے گزر گئے، قرآن کے اوپر قرآن ویسا ہی ویسا بند ہے، کھولنے والا کوئی نہیں ملتا۔ پڑھنے والوں کی کمی ہے، سیرت تو ہر ایک الفاظ کے اندر موجود ہے، پڑھنے والوں کی کمی، پڑھتے نہیں قرآن کریم۔ اس لیے بزرگوں قرآن کریم کی تلاوت کو لازمی پکڑو، کثرت کے ساتھ اس کی تلاوت کرو۔ جب انسان کی روح اٹک جاتی ہے جسم کے اندر، پھر کہتے ہیں جی یاسین پڑھ، روح نکلنے کے اندر آسانی پیدا ہو۔ بے شک علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے تم یاسین پڑھو گے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کی روح آسانی سے نکل جائے گی، مگر افسوس آپ پر، آپ نے قرآن سے مرنا ہی سیکھا، کاش قرآن سے جینا سیکھا۔ ہمیں اتنا ہی تعلق رہ گیا، جب ہمارے گھر کے اندر کسی بزرگ کی جسم کے اندر روح اٹک جائے، آواز دیتے ہیں یاسین کی تلاوت کرو، روح نکلنے میں آسانی ہو جائے۔ بے شک آسانی ہوگی، مگر افسوس ہم پر ہے، ہم نے اس سے مرنا ہی سیکھا، کاش اس سے جینا سیکھتے، کاش اسے زندگی گزارنے کا ڈنگ سیکھتے۔ کبھی ہم نے پوچھا قرآن میرے گھر کے اندر شادی بیاہ کا معاملہ آ گیا، مرنے دفنانے کا معاملہ آ گیا، اٹھنے بیٹھنے کا معاملہ آ گیا، بتا میں کیا کروں؟ کبھی پوچھا ہم نے؟ کہا کہ تم قرآن پڑھو، قرآن کے ہر صفحہ کے اوپر اور قرآن کے ہر لفظ کے اندر حضور علیہ السلام کی سیرت موجود ہے۔ اگر ہم قرآن سے پوچھیں قرآن حضور علیہ السلام کا تعارف بیان کر، قرآن کہتا ہے الم یجدک یتیما فآوی، یعنی قرآن کریم حضور علیہ السلام کا تعارف یتیمن سے شروع کرتا ہے۔ کیوں؟ حضور علیہ السلام کے چہرے کی باری آئی تو قرآن والضحیٰ کہا، حضور علیہ السلام کی زلفوں کی باری آئی تو قرآن واللیل کہا، حضور علیہ السلام کے دانتوں کی باری آئی تو قرآن یاسین کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کی باری آئی تو قرآن نے کہا الم نشرح لک صدرک۔ قرآن اس کے حضور علیہ السلام کی آنکھوں کی باری آئی تو قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر۔ حضور علیہ السلام کے ہاتھوں کی جب باری آئی تو قرآن نے کہا وما رمیت اذ رمیت۔ حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات کی باری آئی تو قرآن نے کہا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک۔ حضور علیہ السلام کے زمانے مبارک کی باری آئی تو قرآن نے کہا والعصر۔ حضور علیہ السلام کے شہر کی باری آئی تو قرآن کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد۔ حضور علیہ السلام کی دعوت کی باری آئی تو قرآن کہتا ہے داعیا الی اللہ۔ اور حضور علیہ السلام کی معراج کی باری آئی تو قرآن نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ۔ اور حضور علیہ السلام کی باری آئی تو قرآن نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کی ذکر کو بلند کیا۔ کیسا بلند کیا؟ اللہ نے خود فرمایا جہاں میری توحید کے بغیر چارہ کار نہیں ہے، وہاں محبوب تیری رسالت کے بغیر بھی چارہ کار
نہیں ہے۔ آسمانوں کی بلندیوں پر اللہ کا نام پہلے ہوگا، زمین کے اوپر، اس آسمان کے اوپر بعد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہوگا، زمین کے اوپر اللہ رب العزت کا نام پہلے ہوگا، ساتھ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہوگا۔ جی کلمے کے اندر کیا ہے؟ جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تورات کے اندر پہلے اللہ کا نام، بعد میں محمد مصطفیٰ کا نام۔ انجیل کے اندر پہلے خدا کا نام، بعد میں محمد مصطفیٰ کا نام۔ زبور کے اندر پہلے اللہ کا نام، بعد میں محمد مصطفیٰ کا نام۔ قرآن کریم کے اندر پہلے اللہ کا نام، بعد میں محمد مصطفیٰ کا نام۔ صحیفوں کے اندر پہلے اللہ کا نام، بعد میں محمد مصطفیٰ کا نام۔ اذان کے اندر، اقامت کے اندر، کلمے کے اندر، قرآن کریم کے اندر، انجیل کے اندر، زبور کے اندر، تورات کے اندر، زمین کے ذرے ذرے پر، قلم کی نوک نوک پر، جہاں خدا کے نام کے بغیر چارہ کار نہیں ہے، خدا کے ذکر کے بغیر چارہ نہیں ہے، وہاں محمد مصطفیٰ کے ذکر کے بغیر بھی چارہ نہیں ہے۔ خدا اپنی خدائی میں بے مثال، محمد اپنی مصطفیٰ میں بے مثال۔ خدا اپنی خدائی کے اندر وحدہ لا شریک لہ، محمد اپنی مصطفیٰ کے اندر وحدہ لا شریک لہ۔ یہی تو معنی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے انقلاب برپا ہوا۔ حضور علیہ السلام خود بھی اعلیٰ تھے، جس برس کے اندر آئے وہ برس بھی اعلیٰ تھا۔ حضور خود بھی اعلیٰ تھے، جس مہینے کے اندر آئے وہ مہینہ دوسرے مہینوں سے اعلیٰ۔ حضور خود بھی اعلیٰ تھے، اس مہینے کے جس ہفتے کے اندر آئے وہ ہفتہ دوسرے ہفتوں سے اعلیٰ۔ حضور خود بھی اعلیٰ تھے، اس ہفتے کے جس گھنٹے کے اندر آئے وہ گھنٹہ دوسرے 23 گھنٹوں سے اعلیٰ۔ حضور علیہ السلام خود بھی اعلیٰ تھے، اس گھنٹے کے جس منٹ کے اندر آئے باقی 9 منٹ اس منٹ سے بھی اعلیٰ، باقی یہ منٹ اس منٹوں سے بھی اعلیٰ۔ حضور علیہ السلام جس گود میں آئے وہ گود بھی دوسری گودوں سے اعلیٰ۔ حضور علیہ السلام جس زمانے میں آئے وہ زمانہ باقی زمانوں سے اعلیٰ۔ اور ایسی شان دی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حضور علیہ السلام پر، حضور علیہ السلام زمین پر بیٹھے زمین کو سکون مل جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام آسمان کی طرف سر اٹھائے آسمان کو بلندیاں مل جاتی ہیں۔ حضور علیہ السلام ہاں کر دے چیز حلال ہو جاتی ہے، نہ کر دے انکار کر دے چیز حرام ہو جاتی ہے۔ حضور علیہ السلام غصے کے اندر آ جائے تو جہنم ہل جائے، حضور علیہ السلام مسکرا دے تو جنت کا دروازہ کھل جائے۔ اور حضور علیہ السلام دامن نچوڑ دے فرشتے وضو کرے، حضور علیہ السلام کو پسینہ آئے، خوشبو مہکے، حضور علیہ السلام جس رستے سے گزرتے تھے اس رستے سے بھی خوشبو آتی تھی۔ امت نے کس کو چھوڑ کر کن کو پکڑ لیا؟ امت ان کی غلامی کو چھوڑ کر غیروں کی غلامی میں آ گئی، جن کی کوئی منظر ہی نہیں، جن کا کوئی مقصد اور مدعا ہی نہیں، جن کا دنیا کے اندر آنے کا کوئی مقصد ہی نہیں، امت ان کے پیچھے پڑ گئی۔ حضور علیہ السلام کا دامن چھوڑ دیا، اسی وجہ سے تو امت رسوا ہو رہی ہے۔ اس لیے بزرگوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کرنی ہے۔ حضور علیہ السلام کی غلامی کے اندر آئیں گے تو اللہ کو پائیں گے، حضور علیہ السلام کا دامن چھوڑ دیں گے اللہ تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے محبوب اگر میں نے آپ کو نبی بنا کر دنیا کے اندر نہ بھیجنا ہوتا میں کائنات کو نہ سجاتا۔ اگر حضور علیہ السلام نبی بن کر دنیا کے اندر نہ آتے، مساجد نہ ہوتی، مدارس نہ ہوتے، رونق محفل نہ ہوتی، صبح شام نہ ہوتے، دن رات نہ ہوتے، زمین چاند سورج ستارے دریا درخت کچھ چیز نہ ہوتی، اگر حضور علیہ السلام نے نبی بن کر نہ آنا ہو۔ ان چیزوں کو تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے۔ اور شان کیا عطا فرمائی آپ جانتے ہیں، آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا جب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف فرما گئے تھے،
بیت المقدس کے اندر جہاں نماز ہوئی تھی اس نماز کے اندر تمام انبیاء کرام اور ملائکہ مقتدی تھے. حضور علیہ السلام کو امام بنایا گیا تھا. اسی لیے کہا جاتا ہے امام الانبیاء جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. کیا شان دی کہ سارے نبی اقتدا کے اندر پیچھے کھڑے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, ملائکہ بھی اقتدا کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام بن کر مصلی کے اوپر امامت فرما رہے ہیں. کیا شان عطا فرمائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو پتھر کے اوپر مارا, پتھر پھٹ گیا, پانی کے چشمے نکلے. لوگ حیران ہو گئے, پتھروں سے پانی نکل آیا. پانی تو زمینوں سے نکلتا ہے, لیکن حقیقت میں پانی جو ہے پہاڑوں ہی سے نکلتا ہے. اس پر حیران ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. اس سے بڑا کمال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. حدیبیہ کے موقع پر موجود ہیں. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی ختم ہے, پینے کے لیے بھی نہیں ہے, وضو کرنے کے لیے بھی نہیں ہے. کہا تھوڑا سا پانی لاؤ پیالے کے اندر. تھوڑا سا پانی پیالے کے اندر پیش کیا گیا. آپ علیہ السلام نے نبوت والا ہاتھ اس کے اندر ڈالا, ہاتھ پانی کے 12 چشمے جاری. اتنی شان عطا کی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ کے لیے ہدایت کی دعا فرما دے. ابھی ان کی والدہ اسلام کے اندر نہیں آئی تھی. حضور علیہ السلام نے نبوت والے ہاتھ اٹھائے, یا اللہ ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت دے دی. ابو ہریرہ دعا کرا کر گھر کی طرف دوڑ لگاتے ہیں. کسی نے کہا ابو ہریرہ کیوں دوڑ رہے ہو؟ کہا میں نے حضور علیہ السلام سے دعا کرائی ہے اپنی ماں کے حق میں ہدایت کی, میں اس لیے دوڑ رہا ہوں. آج میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں میں پہلے پہنچتا ہوں یا حضور علیہ السلام کی دعا پہلے پہنچتی ہے. ابو ہریرہ گھر کے اندر داخل جا کر پہنچتے ہیں, دروازہ بند ہے. تھوڑی دیر کے بعد والدہ دروازہ کھولتی ہیں, باہر آتی ہیں, غسل کرنے کے بعد فارغ ہو کر آتی ہیں, عرض کرتی ہیں ابو ہریرہ جلدی کرو, حضور کے پاس لے جاؤ, مجھے بھی کلمہ پڑھ کر اسلام کے اندر آنا ہے. ایسی شان عطا کی. ابو ہریرہ مدینہ کے چوک میں لیٹے ہوئے ہیں, بھوک ستا رہی ہے. ابو بکر آئے, حال نہ پوچھا گزر گئے. عمر آئے, حال نہ پوچھا گزر گئے. حضور علیہ السلام آئے, حال پوچھا ابو ہریرہ کیا بات. ابو ہریرہ اشارے سے فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن ہو چکے ہیں کچھ نہیں کھایا, بھوک ستا رہی ہے, بھوک تنگ کر رہی ہے. کہا چلو میرے ساتھ. ابو ہریرہ کو لے کر گھر کے اندر جاتے ہیں. ہم عائشہ سے پوچھتے ہیں کچھ کھانے کے لیے ہے. ہم عائشہ عرض کرتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو کہہ دیا کرو. پوچھتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, پینے کے لیے دودھ کا 1 پیالہ باقی ہے. کہا کام بن گیا, وہی پیالہ لے آ. دودھ کا 1 پیالہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا گیا. ابو ہریرہ سے کہا ابو ہریرہ تم بھی پیو, لیکن تم سے پہلے اصحاب صفہ کے اندر 70 طالب علم ہیں جنہوں نے کہیں دن سے کچھ نہیں کھایا, آپ ان کو بلا کر لاؤ, اس کے بعد آپ ہی پی لیں. ابو ہریرہ اصحاب صفہ طالب علموں کو بلانے جا رہے ہیں. یہ مدارس کا سلسلہ کوئی نیا نہیں ہے, یہ مدارس کا نظام یہ اس وقت سے چلا رہا ہے اور یہاں پہنچا. انشاءاللہ قیامت کی صبح تک ہم اپنے تعاون سے اس کو جاری و ساری رکھیں. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ اس وقت بھی مدارس تھی. اصحاب صفہ کو بلانے جا رہے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. سوچتے ہیں, کہتے ہیں میں نے سوچا دماغ کے اندر دودھ کا پیالہ کتنا ہے, کتنے ہیں, 70 یا 1 ہی. دودھ کا پیالہ 1 ہی ہے, مگر آدمی کتنے ہیں, 70. اصحاب صفہ ہیں, طالب علم 70 ہے اور میں 71واں, نبی علیہ السلام 72, ہم 72 آدمی ہیں. 1 دودھ کا پیالہ کیسے پورا ہو. کہتے ہیں پھر میں نے سوچا جو حضور دنیا کے اوپر زمین کے اوپر کھڑے ہو کر چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتے ہیں, ہو سکتا ہے یہاں بھی ان کا کوئی معجزہ ہو. کہا میں ان طالب علموں کو بلا کر لایا, قطاروں کے اندر لائن کے اندر بچھایا. نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ بسم اللہ پڑھو اور ان طالب علموں کو دودھ پلانا شروع کرو.
ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اس کے بعد ان کو دودھ پلانا شروع کیا. 70 طالب علم پی گیا، ایک قطرہ بھی اس دودھ کے پیالے سے کم نہیں. 70 آدمی پی گیا، ایک پیالے کے اندر سے ایک قطرہ دودھ کا کم نہیں ہوا. اس کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ اب تم پیو، تمہاری باری ہے. اس کے بعد میں نے پیا. اس کے بعد دوبارہ فرمایا ابو ہریرہ تم پیو. پھر تیسری مرتبہ کہا تم پیو. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میرے پیٹ کے اندر گنجائش نہیں ہے. اس کے بعد میرے ہاتھ سے نبی علیہ السلام نے پیالہ لیا، منہ کے ساتھ لگایا، دودھ پیا، دودھ ختم ہو گیا. ابو ہریرہ فرماتے ہیں اگر اس وقت پوری دنیا موجود ہوتی، پوری دنیا دودھ پی جاتی، ایک قطرہ کم نہ ہوتا، دودھ ختم نہیں ہوتا. یہ ہے شان جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ابو جہل آتا ہے، آ کر کہتا ہے میں تجھے نبی تب مانوں گا جب تو چاند کے 2 ٹکڑے کرے گا، مجھے دکھائے گا، میں تجھے مانوں گا تو نبی ہے. حضور علیہ السلام پریشان. اللہ نے فرمایا میرے محبوب ہاتھ کی انگلی سے اشارہ کرنا آپ کا کام، اس کے 2 ٹکڑے کر کے ابو جہل کو لاجواب کر دینا تیرے خدا کا کام. حضور علیہ السلام نے انگلی اٹھائی، چاند 2 ٹکڑے ہو گئے. ابو جہل لاجواب ہو. تو یہ شان ہے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے بزرگوں میں کہا کرتا ہوں جو حضرات پڑھے لکھے ہیں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھا کریں. اور پھر سیرت پڑھنے ہی سے کام نہیں چلتا، سیرت کو اپنانا پڑتا ہے. تعریفیں کرنے سے جنت کی وراثت نہیں ملا کرتی. شان کے اندر قصیدے پڑھنے سے نبی کی جنت کی وراثت نہیں ملتی، بلکہ حضور علیہ السلام کا کہنا ماننے کے بعد جا کر جنت کی وراثت ملتی ہے. ابو طالب کون تھا؟ حضور علیہ السلام کا سگا چاچا. ابو طالب کون تھا؟ حضور علیہ السلام کی پرورش کرنے والا. ابو طالب کون تھا؟ ایک چھت کے اندر رہنے والا تھا حضور علیہ السلام کے ساتھ. حضور علیہ السلام کی تعریفیں کرتا تھا، حضور علیہ السلام کی شان بیان کرتا تھا. اور جتنی خوشی ابو طالب کو حضور کی پیدائش پر ہوئی تھی کسی کو نہیں ہوئی تھی، مگر اتنا ہی کرنا ابو طالب کو جنت میں نہ لے جا سکا. ابو طالب حضور کی شان بیان کرتا ہے، تعریفیں کرتا ہے، اور اس کے اندر ایک جملہ کہتا ہے جو بڑا ہی خاص ہے. ابو طالب کہتا ہے بے شک تمہارا دین تمام دینوں کا سردار ہے، اور بے شک تمہارا چہرہ ایسا بابرکت ہے کہ اس چہرے کی برکت سے اللہ آسمان سے بارش برساتا ہے. حضور علیہ السلام سرانے کھڑے ہیں. ابو طالب کا آخری وقت ہے. کہا میرا لایا ہوا دین قبول کر لو، کلمہ پڑھ لو، تاکہ میں تمہارا قیامت کے دن گواہ بن سکوں. کہا میں جانتا ہوں تمہارا دین باقی دینوں کا سردار ہے، تمام دینوں کا سردار ہے، مگر میں تیری تعریف کرتا رہوں گا، تیری شان میں قصیدے پڑھتا رہوں گا. میں یہ بھی کہوں گا تمہارے چہرے کی برکت سے آسمان سے بارش برستی ہے، لیکن میں تمہارا کہنا نہیں مانوں گا. دوسری طرف ایک اور شخص ہے جو حبش کا رہنے والا ہے، جو شکل و صورت کے اعتبار سے کالا کلوٹا ہے، بلال جس کا نام ہے، جو عربی نسل سے بھی نہیں ہے، حضور کا رشتہ دار بھی نہیں ہے، حضور کی پرورش کرنے والا بھی نہیں ہے، حضور کی شان میں کچھ خاص قصیدے پڑھنے والا بھی نہیں ہے، لیکن یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانتا ہے، سیرت کو اپناتا ہے، حضور علیہ السلام کی غلامی کے اندر آتا ہے. وہ مقام پا جاتا ہے بلال حبشی. جلتا دنیا کے اندر تھا، بکہ کی گلیوں کے اندر تھا، اس کے پاؤں کی آہٹ، چلنے کی آہٹ جنت کے اندر سنائی دیتی تھی. تو ایک شخص اس کے اوپر مطمئن ہو کر نہ بیٹھ جائے کہ میں حضور کی شان میں نعتیں پڑھتا ہوں، حضور کی شان میں قصیدے پڑھتا ہوں، میں حضور کی تعریف بیان کرتا ہوں، مجھے جنت کی وراثت مل جائے گی. یہ چیزیں کرنا بھی بہت اعلیٰ چیزیں ہیں، مگر جنت کی وراثت ملتی ہے حضور علیہ السلام کا کہنا ماننے کی وجہ سے. تو میری آپ سب حضرات سے گزارش ہے جو پڑھے لکھے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا کریں، مطالعہ کیا کریں اور سیرت کو اپنایا کریں. نبی علیہ السلام کی غلامی کے اندر آئے. احادیث مبارکہ کہتی ہے من تشبہ بقوم فہو منہ، جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے، کسی کا طریقہ اختیار کرتا ہے. بزرگوں
اس کا حشر قیامت کے دن کس کے ساتھ کیا جائے گا؟ اسی کے ساتھ۔ ہماری زندگی کے اندر اوروں کے طریقے، حضور علیہ السلام کے طریقے نہیں رہے، اور اس لیے سنتوں کا جنازہ نکلا جا رہا ہے کہ ہماری اس کے اوپر قربانی کچھ نہیں لگی، قیمت کچھ نہیں لگی۔ جو باپ کما کر لاتا ہے نا گھر کے لیے، وہ بیٹے کو کہتا ہے بیٹے صحیح استعمال کرنا، تمہارے باپ نے بڑی اس کے اوپر محنت کی ہے، یہ بڑی محنت کے پاس جا کر یہ میں نے کمایا ہے۔ تو ہماری دین کے اوپر محنت نہیں لگی، قربانیاں نہیں لگی، ہم نے کوئی مشقتیں نہیں اٹھائی، اس لیے ہم دین کے جو کام ہیں اس کے اوپر کھڑے نہیں ہوتے۔ ہمارا مرنا پڑنا، شادی بیاہ، اٹھنا بیٹھنا نبی علیہ السلام کی سنتوں کے خلاف۔ اس لیے نبی علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیں، مطالعہ کریں، سیرت کو اپنائے، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے اندر آئے، یہاں آئیں گے، اس غلامی کے اندر آئیں گے، اس کے بعد جا کر ہم منزل کو پہنچیں۔ حضور علیہ السلام کا رستہ چھوڑ کر ہم خدا تک نہیں پہنچ سکتے۔ قرآن کہتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے، مطالعہ کیا کریں سیرت کا، اسے پڑھا کریں، اسے اپنایا کریں، نبی علیہ السلام کی غلامی کے اندر آئے۔ کلمہ بھی یہی ہم سے مطالبہ کرتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بندگی عبادت کے لائق نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ لا الہ الا اللہ دکھایا نہیں جا سکتا، یہ اندر کی چیز ہے، اندر سے تمہارا میرا ایمان ہو اللہ کی ذات کے اوپر۔ دنیا کے اندر کچھ چیز اسباب میسر ہو نہ ہو، اللہ کی ذات کھانے پلانے والی ہے۔ پوری دنیا مل کر کسی کو عزت دے، اللہ نہ چاہے نہیں دے سکتے۔ پوری کائنات، پوری دنیا مل کر ایک کو ذلیل کرنا چاہے، جب تک اللہ نہ چاہے نہیں ہو سکتا۔ پوری دنیا مل کر شفا دینا چاہے، جب تک اللہ نہ چاہے شفا نہیں مل سکتی۔ اور پوری دنیا مل کر ایک چیز اور ذہن کے اندر بٹھا لے، پوری دنیا اس بات کے اوپر تل جائے کہ ہم فلاں انسان کو نقصان پہنچائیں گے، اور اسی کے اندر لگ جائے اسے نقصان پہنچانے کے لیے پوری دنیا، پوری کائنات، جب تک اللہ نہ چاہے اسے نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ لا الہ الا اللہ اندر کی چیز ہے، یہ دکھایا نہیں جا سکتا، اور محمد رسول اللہ یہ باہر کی چیز ہے، یہ چھپایا نہیں جا سکتا۔ اس کا مطلب کیا؟ ہمارے دل کے اندر مضبوط ایمان ہو، توکل ہو اللہ کی ذات کے اوپر، دنیا کے اندر اسباب میسر ہو نہ ہو، کچھ چیز باقی ہو نہ ہو، اللہ کی ذات کھانے پلانے والی، موت، حیات، زندگی، عزت، ذلت، بیماری، شفا دینے والی ہے، اور محمد رسول اللہ سامنے کی چیز ہے، یعنی ہمارا لباس، ہماری وساقتہ، ہماری شکل اور صورت ایسی ہو، دور سے دیکھ کر پتہ چل جائے یہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام آ رہا ہے۔ یہ کلمے کا تقاضا ہے۔ تو ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم سارے جو پڑھے لکھے ہیں وقت نکالیں، حضور علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کریں، حضور علیہ السلام کی سیرت اپنائیں، اس سے زندگی سنور جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کہا گیا، جو سنا گیا، اللہ اس کو قبول فرمائے، ہم سب کو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔